بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. بتانا سبل ختم الرسل مولائے کل جسمی. بتانا سبل ختم الرسل مولائے کل جسمی. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. موجودہ حالات کے مطابق بہرحال علامہ اقبال نے ترانے لا الہ سمجھے کہ لکھا آج پورا اتفاق ہوتا ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت و دنیا، یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیمن بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. آج دنیا دین کو نوچنے کی کوشش کر رہی ہے. علامہ اقبال کا یہ شعر بار بار میرے ذہن میں آتا ہے کہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگر جب بت ہے جمال کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ.
محترم المقام حضرت مولانا خواجہ علیم الدین صاحب، مخلص اور انتہائی کرم فرما، بہرحال میں نے ان کو پایا، صدر قاضی صاحب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہمارے خدیم رفیق سمد نواب صاحب اور جاوید صاحب، یہ دو بڑے خدیم رفقا ہیں۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ 3 دہوں سے زیادہ کا عرصہ بہرحال کریم نگر آنے آتا ہوں، اور جب بھی آتا ہوں بڑی پیار محبت اور اپنائیت کا اظہار سچی یہاں ملتا۔ اور آج جو عنوان رکھا گیا وہ ہے جنگ بدر کا، اور بدر میں آپ کو کہوں کہ مسجد اسلمی میں جو یہ داغ راتوں میں ایک رات 24 یا 25 کی ہوتی تھی، اس میں فتح مکہ اور بدر کا عنوان ہوتا تھا، اور وہ جو بہرحال بدر اور فتح مکہ کے عنوانات پر جو میرے خطاب رہے وہ تو سچے کہ رسول اللہ کا فیضان، سبحان اللہ، سبحان، ورنہ مشتاق میں اتنے بڑے عنوان کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ 2 گھنٹے کے خطابات تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کریم نگر کی اس سمجھے کہ اہل سنت کے اس مرکز اور ممبر سے بات کہہ رہا ہوں۔ آج بھی کچھ لوگ مختلف مقامات پر جب بدر اور فتح کا اور میں خطاب کرتا ہوں، حیدرآباد ہو یا کہیں اور، کچھ لوگ بعض وقت مل جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد اسلمی میں آپ کو سنے تھے اور آپ کو پھر سننے آئے۔ یعنی پرسوں ہی کی بات ہے، 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا جلسہ یعقوب پورے کی جامع مسجد عرفات میں ہوا۔ وہاں پر ایک صاحب مجھے مل کر کہا کہ میں مسجد عرفات مسجد اسلمی میں آپ کو سنا تھا، میں کریم نگر سے تعلق رکھتا ہوں، اور وہ آج تک میرے ذہن میں وہ خطاب آپ کا ہے، اور میں وہ پھر ایک مرتبہ فتح مکہ سننے کے لیے آپ کو آیا۔ اور ایک دفعہ کی بات ہے، 3-4 سال پہلے میں ایک نماز کے لیے وضو کر رہا تھا مسجد، بلکہ میرے محلے کی مسجد دارالشفا میں ہم رہتے تھے، پیدا وہیں ہوا، اب ملک پیٹ میں رہتا ہوں، تو وہاں ہاؤس میں وضو کر رہا تھا اور لطف بھی آ رہا تھا، بچپن کی یادیں بھی آ رہی تھی۔ تو ایک صاحب وہاں ملے، مل کے انہوں نے کہا کہ ملک صاحب میں دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے آیا ہوں، آپ بہت دیر سے وضو کر رہے ہیں، میں مسجد اسلمی میں آپ کو فتح مکہ پر سنا تھا، اور آج تک مجھے یاد ہے، میں کریم نگر سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو یہ سمجھیے کہ جو محبتیں ہیں اور یہ جو کنیکشن ہے نا، یہ آقا کی لیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ کنیکشن صرف آقا کی لیے، ورنہ یہ کنیکشن کے تو کوئی معنی نہیں۔ اور پھر بات بتاؤں، ہم اصحاب بدر کو یاد کرنے بیٹھے، اصحاب بدر کے عشق اور ان کے مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلتیں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں اصحاب بدر کی فضیلت اور مقام سے ہی بات شروع کروں گا کہ بدری صحابہ ہیں کیا، بدری صحابہ کون ہیں، اور بدری صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا۔ فتح مکہ کو جانے سے پہلے میرے آقا نے مدینے کو سمجھے ٹوٹل کارڈن آف کر دیا، یعنی مدینے کو سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت پورے مدینے کو سیل کر دیا۔ میں کنیکٹیوٹی کی بہت ساری باتوں کو نہیں چھیڑوں گا کیونکہ عنوان ہی کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو مدینے کو سیل کر دیا، تو ایک صحابی تھے حضرت عاتق، میں بدری صحابہ کے مقام اور مرتبے کو بتلا رہا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت عاتق،
حضرت حاتم کے بیوی بچے مکے میں تھے، وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور ہجرت کچھ ایسا نہیں تھا میرے بھائی یہاں سے بیٹھے سوٹ کیس لیے بھر بول کے دبئی چلے گئے، یہاں سے سوٹ کیس لیے کینیڈا چلے گئے، جاپان چلے گئے، امریکہ چلے گئے، ویزے کا ٹھپا لگا لیا۔ ہجرت بہت بڑا عنوان ہے جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ عشق کہ اگر نظارے دیکھنا ہے تو ہجرت کو دیکھنا، اس سے بڑھ کر عشق کا نظارہ نہیں ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ اب مکے کی زمین تنگ کر دی گئی، مدینے کو حکم ہوا صحابہ کا کہ مدینے کو ہجرت کرو۔ مدینے کے معنی شہر کے ہیں، لیکن جو آج مدینۃ النبی ہے وہ مدینۃ النبی سے پہلے یثرب ہوا کرتا، حکم ہوا یثرب کو ہجرت کرو۔ صحابہ بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے۔ میں عشق رسول کی بات بتا رہا ہوں، ہجرت کیا چیز تھی۔ اس کے بعد بدری صحابی حضرت حاتم کے مقام اور اس کے مرتبے کو سمجھاؤں گا، پھر بدر کو ہم آگے لے کر چلیں۔ تو صحابہ ہجرت کر رہے ہیں، اپنی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کچھ مال دولت سمجھے کہ کمایا تھا، کچھ سیونگ ہے، وہ سیونگ لے کر اب ایک نئے کنٹری کو، ایک نئے مقام پر مدینے کو یہ جا رہے ہیں۔ وہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے صحابہ، کوئی باضابطہ گھر نہیں۔ اب آج ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جائیں تو وہ ایڈجسٹمنٹ، ساری چیزیں انتظامات ہوتے ہیں، کون پہچانت کا ہے، کس کے یہاں ٹھہرنا ہے، کون سی ہوٹل پہ ٹھہرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا، کچھ نہیں تھا، کوئی انتظامات نہیں تھے۔ بس یہ کہ ہم کو ہجرت کرنا ہے، اسلام کو سمجھے وہاں سر بلند کرنا، مقصد یہی تھا۔ کفاران قریش نے کہا کہ تم جا رہے ہو تو تم جاؤ، لیکن یہ جو بیوی کو لے جا رہے ہو نا، یہ لڑکی جو ہے نا، یہ لڑکی مکے کی لڑکی ہے، تم اس کو نہیں لے جا سکتے۔ پہلا امتحان تھا کہ تم اس لڑکی کو نہیں لے جا سکتے، تمہاری بیوی ہوگی لیکن یہ مکے کی لڑکی ہے، اس کو لے جا نہیں سکتے۔ اب وہ صحابی، وہ جانثار رسول، وہ عاشق رسول کے سامنے ہے، دامن مصطفیٰ کو پکڑو یا بیوی کو پکڑو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیوی رکھ لو، میرا رشتہ تو دامن مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ بیوی کو چھوڑ دیا، آگے بڑھے۔ ہجرت بتا رہا ہوں، اور بہت بڑا عنوان۔ ابھی سمد نواز صاحب نے کہا کہ 3 ماہ میں ایک دن نکالا جائے، انشاءاللہ میں وعدہ کر رہا ہوں، پوری کوشش کروں گا کہ تاریخ اسلام کی بات رکھو۔ اب جیسا ہے جتنی زندگی بچی ہے اتنا ڈیلیور کر دوں، تو پھر شاید وہاں سمجھے کہ دامن مصطفیٰ سامنے میں جا کر سمجھے کہ پکڑ کر ٹھہروں کہ یا رسول اللہ، اب آپ ایک موسر پلا دو۔ یہ کام کوئی کھیل تماشے کا کام نہیں، رسول کے بات کو پہنچانا، رسول سے محبت کرنا، یہی سمجھی کا زندگی کا۔ اس سے ہٹ کر کوئی اور مشن نہیں ہو سکتا، کوئی اور مشن نہیں ہو سکتا، اور دنیا اسی سے آپ کو ہٹانا چاہتی، اسی سے دنیا آپ کو متزلزل کرنا چاہتی۔ تو بہرحال بیوی کو رکھ لیا، ادھر محمد رسول اللہ کی محبت میں بیوی کو چھوڑ دیا۔ ذرا آگے بڑھے تو کہا کہ بھائی یہ بچے جو ہیں نا، یہ مکے کے سٹیزن ہیں، یہ شہر مکہ میں پیدا ہوئے، ان بچوں کو تم نہیں لے جا سکتے۔ یہ دین کا امتحان اور عشق رسول کے درمیان کا امتحان ہے۔ ہم اپنے قلب پر آج سمجھیے کہ تاخرات شب قدر ہم تلاش کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرما دے، شب قدر کی برکتیں اور سعادتیں اور نعمتیں ہم کو مل جائیں، لیکن اسی سمجھے لمحے ہم اپنے قلب پر ہاتھ رکھیں کہ محمد رسول اللہ سے
عشق کی منزل ہماری کیا ہے اور ان کی کیا ہے، اور عشق کے تقاضے کیا ہیں، عشق کے تقاضوں کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے۔ کہا گیا کہ یہ بچوں کو چھوڑ کر آگے بڑھو، یہ مکے کے بچے ہیں، تم ان کو لے کر نہیں جا سکتے۔ پھر امتحان آیا، محمد رسول اللہ سے محبت کرو یا بچوں سے محبت کرو؟ کہا کہ بچے قربان میرے آقا پر، بچے رکھ لو، میں تو مدینہ چلا۔ یہ عشق کا منظر تھا، یہ قربانی کا سمجھے کہ عالم تھا۔ بچے چھوڑے، بیوی چھوڑے، گھر کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، کھیتوں کو چھوڑا، کھلیانوں کو چھوڑا، بکروں کے مندوں کو چھوڑا، اونٹوں کے گلوں کو چھوڑا، شہر عزیز کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، کعبۃ اللہ کو بھی چھوڑ دیا محمد رسول اللہ کی محبت۔ ہجرت ہوئی تو ایسے ہی حضرت حاتم بھی تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، مدینہ آ گئے تھے، 8 سال ہو گئے تھے، ان کے بیوی بچے مدینے میں تھے، مکے میں تھے، اور اللہ کے رسول اب مکے پر چڑھائی کے لیے 10,000 کے لشکر کی تیاری کا حکم دیے۔ تو انہوں نے سوچا اگر اللہ کے رسول لشکر لے کر نکل رہے ہیں تو کامیابی تو یقینی ہے، میرے بیوی بچے مکے میں ہیں، میں مکے والوں کو انٹیمیٹ کر دوں۔ ایک بات یہاں اور آتی ہے، ایک نقطہ اور آتا ہے، خدا کی قسم اس نقطے کو بھی سمجھ لیجئے، بات میں نقطہ آ ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں مکے والوں کو محمد رسول اللہ کے لشکر کی اطلاع دے دوں اور وہ میری بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بدری صحابی اور انہوں نے اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف مکے کو چٹھی لکھی، چٹھی لکھتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو مدینے کو پورا کارڈن آف کر دیا، کوئی باہر نہیں جا سکتا، کوئی اندر نہیں آ سکتا، لشکر تیار کیا جائے۔ اب کعبۃ اللہ کو 360 گزوں سے پاک کرنا، 10,000 کا لشکر، کوئی کھیل تماشا نہیں تھا میرے بھائی۔ تو حضرت حاتم نے چٹھی لکھ دی، حضرت جبرائیل امین آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ آپ تو مدینے کو سیل کر دیے، کوئی اندر نہیں جانا، کوئی باہر نہیں آنا، ایک چٹھی جا رہی عورت کے ذریعے، ایک چٹھی جا رہی ہے عورت کے ذریعے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو، حضرت زبیر کو، حضرت عمر کو دوڑایا، جاؤ ایک عورت چٹھی لے کر جا رہی، اس کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ یہ غیر تینوں، وہ عورت انکار کر رہی تھی، لمبا واقعہ، صرف میں بدری صحابہ کے مقام اور مرتبے کو بتانے یہ واقعہ، ورنہ یہ واقعہ تو آتا ہے فتح مکہ کی روشنی، لیکن بدری صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ تو وہ عورت گرفتار کرنے کے لائے، اس کے جوڑے میں چٹھی تھی، اللہ کے رسول کے سامنے وہ خاتون کو لائے، حضرت عمر بھی لائے۔ اب جو نقطے کی بات تھی، چٹھی پڑھی گئی تو دیکھا کہ مکے والوں کو انٹیمیشن دی جا رہی ہے، انفارمیشن لیک کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی انفارمیشن لیک کی جا رہی ہے، مخبری ہو رہی ہے، ایک لحاظ سے موٹے الفاظ مخبری ہو رہی ہے۔ اس مخبری کے تعلق سے جو نقطہ میں نے کہا، حضرت عمر نے کیا کہا معلوم؟ جب چٹھی پڑھے دیکھا کہ حضرت حاتم نے وہ چٹھی لکھی ہے، حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ بھئی یہاں ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور اطلاع مکے والوں کو نہ ہو، ہم لشکر تیار کر رہے ہیں اور یہ مکے والوں کو اطلاع کر رہا ہے۔ تو
خطاب نے کیا کہا سن لو. آج جو ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا یہ عمر بن خطاب کے حکم کے مطابق پڑھتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن سلسلہ نبوت اگر جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے. عمر نبی ہوتے. تو حضرت عمر بن خطاب کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے. اور حضرت عمر نے کیا کہا معلوم اس منبری پر یا رسول اللہ حاتم منافق ہو گیا. حضرت عمر کے الفاظ بیان کر رہا یا رسول اللہ حاتم منافق ہو گیا اس کی گردن مار دی جائے. بات سمجھ میں یہ آئی کہ مسلمانوں کی انفارمیشن دشمنوں کے سامنے لیک کرے تو منافقت ہے اور اس کی سزا گردن مارنا. حضرت عمر کی روشنی حضرت عمر کے حکم کی روشنی. تو حضرت سمجھے کہ عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا. تو اب آئیے بدری کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ سمجھا. اتنی بڑی غلطی کی حضرت حاتم نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نگاہ اقدس نیچے تھی حضرت عمر نے کہا کہ حاتم منافق ہو گیا اس کی گردن مار دی جائے. تو اللہ کے رسول نے چہرے اقدس کو اٹھایا اور حضرت عمر بن خطاب کے چہرے پر اپنے چہرے اقدس کو کاڑ دیا اور کہا عمر تم نہیں جانتے حاتم بدری ہے اور بدری کے تعلق سے یہ نہیں کہا. تو بدری صحابہ کا جو مقام ہے وہ بہت بلند مقام ہے. اتنی بڑی غلطی کو بھی اللہ کے رسول نے کہا عمر حاتم بدری ہے کہ تم نہیں جانتی. اور بدری صحابہ کے تعلق سے آیا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا تمام غلطیوں کو بھی معاف. اور ایک بات سن لیجیے بدری صحابہ کی فضیلت کے تعلق سے کہ بدری صحابہ کے وسیلے سے بدری صحابہ کے وسیلے سے اگر آپ دعا مانگیں تو علماء اکرام اور محدثین نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور آپ کی دعا رد نہیں کی جاتی. سبحان اللہ. کیونکہ ایک پورے انسانی گروہ میں قیامت تک کے لیے پورے انسانی گروہ میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام اصحاب بدر کا اصحاب بدر کا اور بدری صحابہ سے بڑھ کر مقام کسی اور سمجھے کے گروہ کا نہیں ہے. اصحاب بدر کا مقام سب سے بلند والا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وظائف مقرر ہوئے مسلمان تو سب کو ایک وظیفہ تھا تو بدری صحابہ کو دوہرا وظیفہ تھا. ڈبل وظیفہ. ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کا اسٹیٹس ان کی عزت ان کی تقریب تمام صحابہ سے افضل بات تھی. کیوں تھی؟ اب چلیے بدل کی طرف کہ وہ اسٹیٹس کیوں بنا وہ مقام کیوں آیا وہ مرتبہ کیوں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری تاریخ یاد رکھیے 2 ہجری 2 رمضان 2 ہجری 2 رمضان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے. 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر واقع 2 ہجری 2
رمضان کو مدینے سے نکلے اور 17 رمضان المبارک جمعے کا دن 17 رمضان المبارک جنگ بدر ہوئی. سمجھا؟ تو 15 دن پورے ریگستان میں یہ 313 صحابہ 15 دن ریگستان میں رہے. نمبر 1 پوائنٹ، 15 دن رہے ریگستان، اور اللہ کے رسول یہ 313 کو لے کر نکلے. کیوں نکلے؟ جنگ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے. اصل مین پوائنٹ یہ، کوئی جنگ لڑنے نہیں نکلے تھے. اللہ کے رسول نکلے تھے ایک اکنامیکل ایکٹ کے لیے، معاشی ایک سمجھے کے ساتھ دباؤ ڈالنے کے لیے. مکے والوں کو معاشی طور پر دباؤ ڈالنے اور ان کے بزنس کو ہیڈل پیدا کرنے کے لیے نکلے تھے. مکے والوں کی تجارت کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نکلے تھے. بات سمجھے کون؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی اس آیت پر ایمان رکھتے ہو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. تمہارے لیے تمہارے رسول کا اسوہ حسنہ کافی ہے. تو رسول کے اسوہ حسنہ میں یہ ایکٹس بھی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ سارے عمل ہیں رسول کے اسوہ حسنہ میں. اللہ کے رسول 2 ہجری کو 2 رمضان کو نکلے، 313 کو لے کر نکلے. کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلے، بلکہ مکے والوں کی تجارت کو ڈسٹرب کرنے اور مکے والوں سے معاہدہ کرنے کے لیے نکلے. مکے والے سیریا یعنی شام سے بزنس کرتے تھے. سمجھا؟ اور شام ایک فری زون تھا بزنس کا، ٹریڈ کا ایک فری زون تھا. جیسے آج دبئی ایک فری زون ہے بزنس کا، فری زون تھا. اور انشاءاللہ دبئی برباد ہو جائے گا. میری بات تکلیف اگر کسی کو لگ رہی ہے تو لگے. دبئی برباد ہو جائے گا. مشتاق علی یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے، دیکھ لیں تاریخ میں آپ کے سامنے ہوگا. جہاں شرک ہوتا ہے، مندریں بن جاتی ہیں، جہاں اسرائیل کو ہتھیار جاتے، جہاں تیل کے کنووں کی بارش ہوتی ہے، لیکن مظلوموں کے ایمبولینس میں تیل نہیں پڑ سکتا، پیٹرول نہیں پڑ سکتا، ڈیزل نہیں پڑ سکتا، بچے تڑپ کے مرتے ہیں. تو ان کی آنکھوں سے یہ اسرائیل یہ سمجھے کہ دبئی برباد ہو جائے گا. تو فری زون ہے دبئی آج. اسی زمانے میں اسی طرح سیریا بزنس ٹریڈ کا فری زون تھا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو سیریا کو بزنس کے لیے جا کر آئے بھی تھے، بزنس کرے بھی تھے. اما جان حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھے کے ساتھ مال آپ لے کر جاتے تھے اور بزنس کر کے آتے تھے. اس تفصیل میں نہیں جاؤں. تو مکے میں کوئی بڑا انڈسٹریل زون نہیں تھا، کوئی ایگریکلچر زون نہیں تھا. مکے والوں کی معیشت ڈیپینڈنٹ تھی کہ شام کو ایک مال لے جاتے تھے، وہاں بیچتے تھے، پھر ضروریات کا سامان لے کر مکے کو آتے تھے. اور مکے والوں کو اگر شام کو سیریا کو بزنس کرنے کے لیے جانا ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ بتا کہ آپ نقشہ دیکھیے مکے کا، مکہ ٹو سیریا اس زمانے کا. تو جو انٹرنیشنل ہائی وے تھا، جو راستہ تھا، جو ہائی وے تھا، وہ ہائی وے مدینے سے ہو کر شام کو جانا پڑتا تھا. بات سمجھے؟ مدینے سے ہو کر شام کو جانا پڑتا تھا. یعنی مکے سے نکل کر کوئی بھی بزنس کا قافلہ اگر جا رہا ہے تو وایا مدینہ بارڈر سے ہی جانا پڑتا تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ مدینے کے بارڈر سے ہو کر بزنس کرتے ہیں تو ان کو بزنس آسانی سے کرنے نہیں دیا جائے گا. مکے میں ہمارے تکلیف میں جو مسلمان ہیں وہ سمجھیے کہ ان کو پروٹیکشن کے لیے ہم ان سے معاہدہ کریں گے، ہماری جائیدادوں
پر یہ قبضہ کر لیے ہیں، ان سے سمجھیے کہ باضابطہ ایک معاہدہ کیا جائے. جتنے لوگ ہجرت کرے تھے ان سب کی جائیدادوں پر یہ قبضہ کر لیے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر قبضہ ہو گیا، سب کے کھیتوں میں قبضے ہو گئے تھے. تو ان سے ایک معاہدہ کرنے کے لیے یہ 313 کا لشکر نکلا. کیوں نکلا؟ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس بہت تیز تھی. ایسا نہیں تھا خالی بیٹھے. آپ کا جو انٹیلیجنس کا نظام تھا وہ بہت چوکس اور چوکنا بہت تیز تھا. ساری اطراف و اکناف کی خبریں آپ کو پہنچائی جاتی تھی کہ شام میں کیا ہو رہا، طائف میں کیا ہو رہا، روم میں کیا ہو رہا، قیصر ایران میں کیا ہو رہا اور کون کیا موومنٹ کر رہا ہے. یہ سب اطلاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی. انٹیلیجنس کا نظام محمد رسول اللہ کا بہت پاک تھا. اب ہم تو بے خبری میں پکڑے جاتے ہیں. ہم کو ہمارا نظام ہے حلیم کا نظام، مندی کا نظام. چنو میاں کا ولیمہ ہے تو شیخ پورے سے زبردست ہار جائے گا باجا بجاتے. یہ نظام ہے ہمارا. ہمارا اس پہ پورا کانسنٹریشن، چلے چٹنی پہ، سالگرہوں پہ، اس پہ کانسنٹریشن. چوکسی اور چوکنا رہنا تو ہمارا سب سے بڑا شیوا رہا. محمد رسول اللہ کی سنت اور تعلیمات رہی، اس سے ہم کو کوئی سروکار. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس کا نظام بہت تیز تھا. آپ کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان مکے کے بہت بڑے سردار تھے. ابو سفیان بزنس کے لیے شام کو گئے اور کچھ ٹن سونا، مختلف روایات ہیں، کسی نے 5 ٹن کہا، کسی نے 50 کہا، کسی نے 200 ٹن بھی کہا ہے. تو بڑی وقت، بڑا سمجھے کہ بزنس انوالومنٹ تھا. سب کے پیسے اس میں لگے ہوئے تھے، سب کے پیسے اس میں انوالو تھے. تو سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ مکے کے لوگوں کا ایک بڑا بزنس انویسٹمنٹ لے کر شام کو گیا ہے اور واپس ہوگا. تو واپس ہوگا تو ہم اس قافلے کو روک لیں گے. This is the plan. کوئی بدر کی جنگ کا مسئلہ نہیں تھا. اکنومیکل سمجھیے کہ دشمن سے وار کی ایک پلاننگ تھی. اکنومیکل وار، ہم تو اکنومیکل وار تو چھوڑ دو، وار کی بات تو بہت دور ہے. اسٹریٹجی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اسٹریٹجی بھی نہیں ہے اکنومیکل. بینکوں میں پورے NRI ہمارے پیسے رکھتے ہیں، کروڑ روپے بینکوں میں ہمارے جو باہر کے NRI ہیں ان کا پیسہ آتا ہے. لیکن ایک مسلمان بیچارہ پٹی وینڈر یا چھوٹی دکان والا اگر بینک کو جائے گا صاحب مجھے لون ہونا، تو اس کے چپل گھسا دے، کیونکہ we don't have any strategy. ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. پیسہ ہمارا ہے بینکوں میں کروڑ ارب روپے NRIs کا پیسہ، لیکن مسلمان کو لون نہیں ملتا. جبکہ آپ ہی کا پیسہ ہے، وہ لون ملتا کسی اور کو. انہیں انڈسٹری لگاتا، انہیں کاروبار کرتا، انہیں ترقی کرتا، آپ جا کے وہیں رہتے. آپ کو کوئی فائنینشیل ہیلپ نہیں ملتی کیونکہ ہمارے پاس اسٹریٹجی نہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 313 کو نکلے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے. اب 2 رمضان کو نکلے. ایک اور بات سمجھے کہ معلومات کے لیے کہہ دوں کہ یہ جو روزے فرض ہوئے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزے فرض کیے، تقوی اختیار کرو. پہلے کی امتوں پہ بھی روزے تھے. تو یہ رمضان کے جو روزے فرض ہوئے
یہ 2 ہجری ہی کو فرض ہوا. بات سمجھے؟ 2 ہجری کو فرسٹ رمضان تھا، اور ہماری جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ ہجری سے شروع ہوتا. 13 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، تو وہ جو 13 ایئرس ہے وہ 13 ایئرس نبوی دور کاؤنٹ کیا جاتا ہے. لیکن جو ہمارا کیلنڈر شروع ہوا وہ مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد ہجری کیلنڈر. تو یہ سیکنڈ ایئر تھا. یہ 1 سال مسجد نبوی تمام سمجھیے کہ سب کو سیٹ رائٹ کرنے کے لیے بڑی پورا 1 سال بہت بزی اور بہت انقلابی کام ہوئے اس میں. تو اب یہ سیکنڈ ایئر تھا. رمضان ابھی فرض ہوا، پہلی سحر کرے، دوسرا روزہ کا. اللہ کے رسول بولے ہو چلو نکلنا ہے. اور یاد رکھو یہ جدوجہد ریسٹلیس جدوجہد ہے، اس پر نہیں بتا سکتا، عنوان کہیں اور نکل جائے گا. ریسٹلیس، کبھی آرام، کبھی چھٹی، کبھی سکون، کبھی بیٹھے میں ہو گیا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ریسٹلیس جدوجہد ہے. نہ رات سمجھیے کہ کبھی ان کے آرام کی آئی، نہ کبھی دن اطمینان کا آیا. اور پھر مسلمانوں کی جو ویلتھ تھی نا، وہ ویلتھ بھی بہت بڑی ویلتھ نہیں تھی. ہم تو RCC کے مکان میں 3 ٹائم ڈٹ کے کھا کے افطاری، سحری، پھر رات میں الگ انجوائمنٹ، یہ سب ہمارے کو اویلیبل ہے. لباس اویلیبل ہے، کپڑے، برانڈڈ کپڑے، گاڑیاں اویلیبل ہیں. لیکن ان کے پاس تو نہ پہننے کو لباس تھا، نہ کھانے کو کھانا تھا، نہ سواریاں ان کے پاس تھی. اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول کی وہ دعا جو بدر کے میدان میں عریش میں ہوئی، سجدگاہ بنایا عریش کو، اور عریش میں اللہ کے رسول نے، عریش کیا تھا کہ مسلمان 313 تھے، بدر میں آ گئے. سمجھاؤں گا کیسے آئے. تو اللہ کے رسول نے دعا کی، میں ویلتھ بتا رہا ہوں مسلمانوں، دعا کی کہ اے اللہ ان کے جسموں پر کپڑے نہیں، ان کو کپڑے پہنا دے. اے اللہ یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلا دے. اے اللہ یہ کمزور ہیں، ان کو طاقت عطا کر. یہ جو نمازیں، یہ جو روزہ، یہ جو ذکر، یہ حج، یہ سجدے، یہ عبادتیں، یہ تلاوتیں، یہ سمجھیے کہ ذکر، یہ قرآن، یہ تراویح، یہ سمجھیے خیر، یہ خیرات، یہ سب کچھ صدقہ ہے اصحاب بدر. کیونکہ میرے رسول نے فرمایا بدر میں سجدہ ریز ہے میرے رسول، اور فرمایا کہ اے اللہ یہ 313 آج بدر کے میدان میں ہیں، اگر ان کو شکست ہو جائے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. ان کو تو کامیاب کر. یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلا. یہ بے لباس ہے، ان کو کپڑا پہنا. یہ کمزور ہے، ان کو طاقت عطا کر. یہ سمجھے کہ ان کو نصرت عطا کر. اگر یہ ہار جاتے ہیں، یہ میرے زندگی بھر کی کمائی ہے، ان کو شکست ہو جائے گی تو دین کا نام لینے والا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. سیاستہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سبھی احادیث کی سمجھیے کہ کتابوں میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ ان کو کامیاب کر. اگر یہ شکست کھا جائے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. تو پھر یہ قرآن کی تلاوت، یہ مسجدوں کے مینار، یہ اذانوں کی گونج، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلوین، یہ سب صدقہ ہے اصحاب بدر کا. اس وجہ سے اصحاب بدر کا مقام اور رسول کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں. میرے رسول نے کہا کہ یہ آخری سپاہی ہے دین کی. اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو دین مٹ جائے گا، دین باقی نہیں رہے گا. یہ کہا اللہ کے رسول. اٹھاؤ بخاری شریف، مسلم شریف، داؤد، ابن ماجہ، سب کتاب اللہ کے رسول کی یہی دعا نکلتی کہ یہ ختم ہو جائیں گے تو تیرا نام لینے والا
کوئی نہیں ہوگا. بہت بڑا چیلنج. اور اللہ سے رسول اللہ فرمانے, اللہ سے رسول اللہ فرمانے. اور کیسے رسول اللہ گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک سر سے ہٹ گئی, پیٹھ پر آ گئی, پیٹھ سے کمر تک آ گئی. اتنا رقت میں آپ اللہ سے ملتمس ہے کہ میرے مولا یہ 313 کو نصرت عطا کر, ورنہ بہت مسائل آ جائیں. یہ ہے اصحاب بدر. تو اللہ کے رسول نکلے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے. 15 دن اب اصل نکلے تھے قافلے کو روکنے. ابو جہل کے لشکر سے جنگ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, جنگ کرنا مقصود نہیں تھا, صرف ابو سفیان کے قافلے کو ٹریک کر کے مدینے کو لانا اور مکے والوں سے شرائط پر بات کرنا, یہی مسئلہ. تو کھانے پینے کا اتنا سامان بھی نہیں لے گئے تھے, کوئی ٹریول بیگ تو نہیں لے گئے تھے کہ کپڑے ساتھ ہو سکتے. 1-2 دن کا سفر تھا, یوں نکلے تھے. اور ابھی تو رمضان شروع ہوا کا حکم ہوا, چلو تو پھر چلو. 313 دوسرے روزے میں نکل پڑے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا تھا ان کے پاس, 2 گھوڑے, 70 اونٹ. 313 میں 2 گھوڑے 70 اونٹ, ایک اونٹ پر 3 آدمی کو لگایا گیا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونٹ مختص کیا گیا اس پر بھی 3 لوگ تھے. سمجھے آپ, نو اسپیشلٹی, کوئی اسپیشل سمجھے کہ صاحب ٹریٹمنٹ اللہ کے رسول اپنا نہیں کرواتے تھے. وہ تو صحابہ جانسار تھے, وضو کا پانی بھی گرنے نہیں دیتے, تھوک گرنے نہیں دیتے. نہ سمجھے کہ آپ کا خون پھینک کر آپ کو خون پی جاتے تھے, یہ ان کی جانسار. یہ کوئی قرآن اور حدیث میں بھی نہیں ملے گا. ابو سفیان نے کہا ارے تمہارے رسول کا وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے, محمد کا تو اگر محمد کا وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تو یہ محمد نہیں ہے بلکہ رسول اللہ. ابو سفیان نے کہا, کفاران قریش نے کہا کہ محمد کے جانشار تو وہ ہیں کہ وہ تھوکتے ہیں تو ہاتھ میں لے کے جسم پہ مل جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سمجھے کے ساتھ تو نو اسپیشل ٹریٹمنٹ. اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا. اللہ نے کہا یہ رسول ہیں, ان کی توقیر, ان کی تعظیم, ان کی عزت کرو. اگر تم ان کی آواز سے اپنی آواز بھی بلند کرو گے تو تمہارے اعمال سلب کر لیے جائیں گے, تم کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ہے رسول کا مقام, یہ ہے رسول کی توقیر, یہ ہے رسول کی عزت. وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. رسول کی آواز سے, فوق صوت النبی کے رسول کی آواز سے تم اپنی آواز کو اونچی مت کرو. وارننگ دی جا رہی ہے صحابہ کو اللہ کی طرف سے کہ تمہارے اعمال سلب کر لیے جائیں گے, تم کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. صحابہ تو گھر میں بیٹھ گئے, حضرت عمر تو نکلے نہیں. ارے اعمال کے لالے پڑ گئے, میں بات کروں گا تو پھر اونچی آواز میں بات کر دیا تو میری پوری نمازیں, پورا عبادتیں, پورا ذکر, پورا تسلیم کچھ ختم ہو جائے. یہ رسول کا مقام ہے. سبحان اللہ. انا بشر مثلکم, ایسا نہیں ہے, یہ رسول ہے اور ختم المرسلین ہے. تمام انبیاء نے جس کی توقیر اور عزت کی وہ یہ ہے محمد رسول اللہ. اور روز محشر ہر نبی اپنی امت کو لے کر محمد رسول اللہ کی طرف نظریں گاڑا ہوگا کہ یہ رسول شفاعت کی ذکر کرتے تو میری امت بھی بخشی جائے. رسول ہے. بہرحال رسول کے لیے سواری جو تھی
وہ سواری 3 لوگ اس پر مختص تھے. 70 اونٹ 2 سبزی کے گھوڑے اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول کو اطلاع ملی کہ بھائی ابو جہل بہت چالاک انسان، ابو سفیان بہت چالاک سمجھے گے انسان، بہت چالاک. ابو سفیان کو بھی تھا یہ فرسٹ ایئر ہے، یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ پہلا سال ہے اور کچھ نہ کچھ یہ کمالی تو کریں گے. بہت سیاس آدمی بعد میں اسلام لائے، فتح مکہ کے موقع پر مکے کے گورنر بھی بنے. اب مکے کے گورنر بنے، عشق رسول کی بات آئی ذرا کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت عمر کا دور ہے. عشق رسول کس کو کہتے ہیں سمجھ لو. سبحان اللہ. وہاں دولت نہیں چلتی، وہاں کپڑا، بلڈنگ، عمارت، فلاں عہدے مراتب نہیں چلتے. سمجھے؟ حضرت عمر کی خلافت کا پیریڈ ہے، حضرت عمر مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے، وہاں پر مختلف گورنرز بھی بیٹھے ہوئے، جس میں ابو سفیان بھی بیٹھے ہوئے، اسلام لا لیے تھے، مکے کے گورنر بنا. حضرت عمر کا پیریڈ ہے، گورنر بھی بیٹھے ابو سفیان. اب حضرت عمر دوسروں سے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. ابو سفیان مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، بہت کوالٹی والے تھے، بلند مقام اور مرتبہ تھا ان کا. اب ان کے دل میں خیال آ رہا کہ میں مکے کا گورنر ہوں یار، امیر المومنین میرے کو ریسپانس نہیں دے رہے. یہ دل میں خیال آ رہا، اتنی دیر سے میں بیٹھا ہوا ہوں، دوسروں سے بات کر رہے ہیں، میرے سے بات نہیں کر رہے. میں عشق رسول سمجھا رہا کہ دوسروں سے بات کر رہے ہیں، میرے سے بات نہیں کر رہے. ابو سفیان کے دل میں جو مکے کے گورنر ہیں یہ خیال پل رہا ہے. اتنے میں حبش کے غلام محمد رسول اللہ کے عاشق حضرت بلال آتے ہیں. السلام علیکم یا امیر المومنین کہتے ہیں، اور مسند خلافت سے امیر المومنین کھڑے ہو جاتے ہیں. وعلیکم السلام یا سیدی بلال کہہ کر گلے لگا کر بازو بٹھا لیتے ہیں. تو حضرت سمجھیے کہ صاحب ابو سفیان کو ناگوار گزرتا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں مکے کا گورنر ہوں، میں مکے کا سردار ہوں. یہ بلال تو کوئی مقام اور اسٹیٹس یا کوئی سمجھیے کہ حکومت میں ان کا رتبہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے. وہ آتے ہیں تو آپ گلے لگا کر بیٹھ بٹھا لیتے ہیں اپنے بازو. میں گورنر ہوں، بہت دیر سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ میری طرف مخاطب نہیں ہیں. تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا ابو سفیان تمہارا اسلام 10,000 تلواروں کی چمک کے درمیان ہوا تھا، بلال کا اسلام جان کو قربان کرنے والا اسلام. بلال کا اسلام اپنی موت کو دعوت دیتا تھا کہ محمد رسول اللہ کا عشق ایسے کیا جاتا ہے. تو مقام بلال تم سے بڑا ہے. یہاں گورنر ہی نہیں ہے، یہ عشق نبی پیمانہ، یہاں عشق نبی پیمانہ. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رمضان کو نکلے تھے. ابو سفیان بہت چالاک آدمی. ابو سفیان کو یہ اندازہ تھا کہ پہلا سال ہے، مدینے والے کچھ نہ کچھ کمال کریں گے. ہجرت کر کے پہلا سال، 1 سال گزرا ہے، دوسرا سال. تو ابو سفیان بھی چیک کر لیتے ہوئے آگے بڑھے. 50 لوگوں کا ایک سمجھیے کہ سیکورٹی کا ٹکڑا اس مال کی حفاظت کے لیے ابو سفیان نے لگایا. تو مال کتنا قیمتی تھا اس کا اندازہ 50 لوگ لگائے تھے ابو سفیان. تو اس کے بعد ایک ٹیلے پر ابو سفیان چڑھ، کیونکہ کچھ اونٹوں کے نشان اور انسانوں کے پنجوں کے نشان تھے. وہ ٹیلے پر چڑھ کے دیکھا تو وہاں دیکھا کہ بھائی یہاں تو اونٹ کی لیت پڑی ہوئی. کیا پوائنٹ تھا ان کا، اونٹ کی لیت پڑی ہوئی. تو ابو سفیان نے اس لیگ کو اٹھایا اور ایسے مسل کے دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں تھی. تو ابو سفیان نے
پیزا کھائے میں مدینے کا کوئی قافلہ ہماری ٹو میں لگا ہوا، فوری اپنے راستے کو بدل دیا اور مکے کو ایک سبزی کے شخص کو حزام کو بھیجا، جا کر کہا کہ اطلاع کرو مکے میں کہ تمہارا مال خطرے میں، اور خود پوری روٹ کو چینج کر دیا۔ مثال کے طور پر مجھے حیدرآباد روٹ جانا ہے تو میں بایا ورنگل جا رہا ہوں، حیدرآباد روٹ چینج کر دیا ٹوٹل۔ اب ایک تیز رفتار آدمی کو بھی مکے میں پہنچا دیا کہ بھئی جاؤ مکے والوں کو کہو۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس بھی اطلاع دی کہ ابو سفیان ذرا بچ کے نکل گیا ہے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹیلیجنس نے اطلاع دی، ابو سفیان بچ کے نکل گیا۔ ادھر مکے میں اطلاع ہو گئی، ابو سفیان نے مکے والوں کو بھی کہا کہ تمہارا مال خطرے میں، آؤ مال کو بچا لو۔ تو اب جیسے ہی مکے میں اطلاع ملی، اور اس زمانے میں طریقہ یہ تھا ان لوگوں کا کہ بھئی جو سواری پہ جا رہا ہے اس کے کان کاٹ دیتے، کپڑے پھاڑ لیتے، اور اس سواری پہ ٹھہر کے کہتے کہ لوگوں خطرہ ہے، تمہارا مال بچا لو۔ تو سب آ کے جمع ہو جاتے۔ ابو جہل کے کانوں میں یہ اطلاع پہنچی تو ابو جہل بولا کہ مکے کے چرواہوں کو، اور کہ وہاں سے مکے سے جا کر وہاں سیٹل ہونے والے سیٹلرز کی اتنی بڑی ہمت کہ ہمارے مال پر نظر جمائیں، ہم تو نہیں چھوڑیں۔ تمام سبزیے کے سرداروں کو اس نے جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ لشکر لے کر جانا، ہم ان سے دو دو ہاتھ کر لیں گے، ان کو ان کا کٹا بتا دیں گے، بچ کے نکل گئے، اب تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک زبردست لشکر مکے سے نکلا۔ اب اس میں ایک بات اور تھی کہ بہت اہم بات، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت عاتیقہ، حضرت عباس کی سکی بہن، حضرت عباس کی بہن کو ایک خواب پڑا کچھ دن پہلے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ عنوان کو سمجھنے میں بہت سمجھے کہ آسانی بھی ہوتی ہے، اور پھر ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو حضرت عباس کی بہن کو ایک خواب پڑا تھا کچھ دن پہلے۔ کیا خواب پڑا تھا؟ کہ مکے کے بڑے بڑے پہاڑوں سے بڑے بڑے گنڈواں لڑک لڑک کے آ رہے ہیں، اور مکے کے سرداروں کے گھروں میں وہ گنڈواں گر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب تو کچھ اچھا خواب نہیں۔ اپنے بھائی کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس کو بلا کر کہا کہ عباس یہ خواب میرے کو ایسے پڑا ہے، تو کسی کو اس کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ بنی ہاشم کے خاندان کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پورے خاندان کے پیچھے، کہ ان کے پاس نبی پیدا ہوئے، یہ ہوئے، بہت سب چیزیں تام پیش نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عاتیقہ نے کہا کہ عباس میرے کو خواب پڑا، تو کسی کے سامنے نہیں بول رہا یہ خواب۔ حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں بولوں گا۔ بولو کیا خواب ہے؟ یہ بہت برا خواب ہے، ایسا ایسا پہاڑوں سے ایسا گر رہے تھے پتھرے۔ حضرت عباس نے کہا واقعی بہت برا خواب ہے، تم کسی کو نہ بولو۔ حضرت عباس نکلے، راستے میں فلین ملا، میری بہن کو ایسا خواب پڑا دے، وہ ڈینجر خواب ہے، کس کو بھی نہیں بولنا۔ اب انہیں آ کے پڑھا، دوسرے کو بولا یہ سب خواب پڑا کرتے عباس کی بہن کو، کس کو بھی نہیں بولا۔ ہو پورے مکے میں وہ خواب کے چرچے ہو۔ ابو جہل دانے کس رہا، اچھا اب اتنے جو ہے سو عورتوں پہ بھی نبوت اتر رہی، کیا ایسا ویسا کرا، یہ باتیں۔ اگر بعض لوگ جیسے امیہ بن خلف، اتباع، ابو لہب، یہ لوگوں کو تھا کہ بھائی یہ عاتیقہ کا خواب ہوا میں نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہے، یہ بہت ڈینجر بات۔ یہ سمجھیے کہ یہ لوگ خوف، اب ادھر ابو جہل بولا چلو لشکر تیار کرو، فلاں کرو، اب ان لوگوں کی ہوا نکل گئی، پوری موقع لگا کے بیٹھے لشکر تیار، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی۔ یہ تھا خوف، مگر جانا تو جانے ہی ہے، مال پھنسا ہوا ہے، اور they are tigers of the Arabs، ایسے تھے لوگ۔
اب ایک لشکر تیار ہوا زبردست 1000 کی تعداد میں بڑا لشکر دناتے ہوئے عورتوں کو لیے شراب کو لیے فلاں کو لیے زیرا پتھر میں ڈوبا ہوا ہتھیاروں سے لیس لشکر مکے سے موو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملے ابو سفیان وقافلہ تو نکل گیا لیکن یہ لشکر آ رہا بہت بڑا امبریسنگ پوزیشن آپ اندازہ لگائیے کہ کیا سچویشن کی ہو کیسے سمجھیے کے ساتھ پرابلم آ کے کھڑی ہو گئی جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے